السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى، آیات مقدسہ نمبر 44، 45 اور 46 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے سچی جماعت حزب اللہ جن کی حکمرانی ہے اس کی بنیادیں سمجھا دیں، تربیت فرما دی۔ آج کے دور میں بھی اگر کسی سچی جماعت کی حکمرانی آپ نے جائزہ لینا ہے، تجزیہ کرنا ہے، تو یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو حکمرانی کے اصول ہیں، جو قوت تنفیذ جن کے پاس ہے ان کے لیے یہ بنیادی اصول ضروری ہیں۔ اور اگر ہم اس کا خلاصہ عرض کریں تو دو چیزیں ہیں، ایک خدا شناسی، اللہ کی پہچان، اور دوسرا انسانیت دوستی۔ جب تک حکمران پارٹی میں یہ دونوں اوصاف نہیں ہوں گے تو سسٹم پائیدار نہیں ہوگا، اس میں اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل نہیں ہوں گے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی حکمرانی ہو جو مشاورت سے ہو، جو قومی نظام ہو، جس میں سب کے حقوق کی بات کی جائے اور حقوق میں سب برابر ہو، عدل کا نظام ہو، کوئی رائے کے برابر بھی کسی کا کوئی حق نہ چھین سکے، جس کی بنیاد سچ ہو، اخوت ہو، رواداری ہو، امن و امان ہو، معاشی خوشحالی ہو، تو وہ مشاورت سے ہوگا۔ اب یہ سچی جماعت ان جھوٹی جماعتوں سے مقابلہ تو ہوگا، مقابلہ ان کا چلتا رہے گا، لیکن جب ان کو اختیارات مل جائیں سچی جماعتوں کو تو ان کو معاف کرنا چاہیے، ان کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ لمن عزم الامور، یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ حکمران اعلیٰ ہمت کے لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ صلاحیت کے لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ صبر والے ہوتے ہیں۔ حکمران تو ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکمران ایسے ہیں جیسے گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ میں برداشت اعلیٰ ہوتی ہے، صبر اعلیٰ ہوتا ہے، مشکلات کو برداشت کرنے کا جو ملکہ ہے، صلاحیت ہے، وہ اعلیٰ ہوتی ہے۔ اور پھر ماں باپ خود نہیں کھاتے پیتے، اپنی اولاد کو کھلاتے پلاتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح حکمرانوں کو ہونا چاہیے۔ اور اگر یقین نہیں آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، وہ کئی مائیں اکٹھی ہو جائیں اور والدین باپ اکٹھے ہو جائیں، سب سے زیادہ شفقت کرنے والے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے حکمران ہونے کے باوجود جو دلوں کے حکمران ہیں، انسانوں سے پیار کرتے ہیں، خود نہیں کھائیں گے،
اپنی عوام کو کھلایا ہے، قوم کو کھلایا ہے، انسانوں کا خیال کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے خلفائے راشدین ہیں، بے شمار مثالیں ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ۔ اس سارے سسٹم کے بعد بھی اگر مخالفین کو ہدایت نہیں آتی، وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ عدل کا نظام غالب ہی نہیں کرنا چاہتے، ظلم کا نظام ختم ہی نہیں کرنا چاہتے، تو پھر کیا ہوگا؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو بھی اللہ نے پھر گمراہ کر دیا، فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، بس ان کے لیے کوئی مددگار اس کے بعد نہیں ہوگا۔ ایسے ظالم طبقات کے لیے کوئی مدد نہیں آئے گی۔ اسی طرح ولی ولایت سے ہے کہ آئندہ کے لیے ان کو کوئی حکمرانی نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ جن کے پاس قوت تنفیذ ہو وہ عدل کا نظام غالب کریں، وہ انسانی حقوق کا نظام غالب کریں، وہ ایک ایسا سیاسی اور معاشی عدل کا نظام غالب کریں، قائم کریں، جس سے پوری انسانیت کو فائدہ ہو۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور آپ دیکھیں گے ان ظالموں کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یقولون، کہیں گے، هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ، کیا کوئی بھاگنے کا راستہ موجود ہے، یہاں سے ہم بھاگ نکلے۔ جب غزوہ بدر کے موقع پر یہ ظالم اکٹھے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے تو مکہ سے بڑے طمطراک طریقے سے نکلے تھے، متکبرانہ انداز میں، کہ آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پارٹی کو شکست دے دیں گے، آج ہم ان کو مکمل صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ لیکن کیا ہوا؟ ایک وقت ایسا آیا جب یہ خود بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، کوشش تھی کہ ہم اب اس میدان جنگ سے بھاگ جائیں، لیکن اب راہ فرار کیسے اختیار کریں گے؟ ممکن نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جنگوں میں یہ ظالم اور کافر اور مشرک اور منافق ایسے ہی کرتے ہیں، اور جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہوں گے تو وہاں بھی بھاگنے کی کوشش کریں گے، لیکن کیسے بھاگیں گے؟ یہ تو سوچیں گے کہ بھاگ جائیں لیکن بھاگ نہیں سکیں گے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اللہ رب العزت نے کتنے خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ آپ ان کو دیکھیے، يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، وہ سامنے لائے جائیں گے، خاشعین من الذل، نظریں جھکائے ہوئے ہوں گے ذلت سے، ینظرون من طرف خفی، اور دیکھتے ہوں گے چھپی نگاہوں سے۔ جب ان کو پیش کیا جائے گا عذاب کے لیے، سزا کے لیے، اور ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہوں گی، اور وہ سچی جماعت کے سامنے پیش ہوں گے دنیا میں، اور اللہ کے سامنے پیش ہوں گے قیامت کے دن۔ تو ان کو دیکھیں، حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ ذلت سے نظریں جھکائے ہوئے ہوں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بڑے سرداروں کو میدان بدر میں گرفتار کر لیا اور اب وہ پیش ہو رہے ہیں، تو یہی حالت تھی ان کی، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں ذلت سے، اور وہ ایک چھپی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ کیا بنے گا اب، کیونکہ جنگی قوانین کے مطابق تو یہی تھا، ان کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ بھی یہی تھا، لیکن میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت غالب آتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرمی بھی غالب آتی ہے، اور ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر انقلابات میں یہ ان کی پوزیشن ہے، اور اگر یہ دنیا سے بچ گئے
اور پھر اللہ کے سامنے پیش جب ہوں گے قیامت کے دن، ان پر آگ اور عذاب پیش کیا جائے گا، تو وہاں پر بھی یہ ذلت نما شکل میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے مومن لوگ، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، بڑی اہم بات ہے کہ بے شک یہ جو گھاٹا پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، انہوں نے دو قسم کا نقصان کیا۔ ایک تو اپنا نقصان کر دیا ہے انفسہم، دوسرا واہلیہم، اور اپنے گھر والوں کا نقصان کر دیا۔ خود یہ جہنم میں جا رہے ہیں، خود انہوں نے ظلم کا نظام قائم کر کے، عیاشی اور تکبر کا نظام قائم کر کے انسانی حقوق سلب کیے، اور آج پکڑے گئے ہیں تو ان کے خاندان کے لوگ بھی، گھر والے بھی پکڑے ہوئے ہیں۔ الا خبردار، ان الظالمین فی عذاب مقیم، بے شک جتنے بھی یہ ظالم ہیں یہ عذاب میں ہوں گے، اور مستقل عذاب میں ہوں گے۔ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے ذلیل و خوار ہوں گے، اور یہ مستقل اللہ کے عذاب میں چلے جائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ جتنی گفتگو ہو رہی ہے آج کے دور میں بھی اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ آج کے دور میں ہم نے بھی ہر قسم کی ظلم سے نفرت کرنی ہے، ظالم جماعتوں سے نفرت کرنی ہے، اور ان سے بغاوت کرنی ہے، اور اللہ کی سچی جماعتوں سے نہ صرف محبت کرنی ہے بلکہ اللہ کی رٹ کو غالب کرنے کے لیے شب و روز محنت اور جد و جہد کرنی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا، سن لیجئے، وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، مشرکین، کفار، منافقین، جو اللہ کی سچی جماعتوں کے مقابلے میں آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہیں، ان کا کوئی حمایتی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کہ ان کی مدد کر سکیں۔ کوئی آج ان کا مافیا، آج ان کی کوئی تنظیم، کوئی پریشر گروپ، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے مقابلے میں کون ایسا ہے جو ایسی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر سکے؟ دنیا میں تو یہ پیش کرتے رہے ہیں، ظالمانہ نظام بچانے کے لیے سچی جماعتوں کی مخالفت کی، لیکن جب اللہ کی سچی جماعتیں غالب آ گئی تو دنیا میں بھی ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کی اپنے لوگ بھاگ گئے، راہ فرار اختیار کر لیا، اور آج اللہ کے سامنے قیامت کے دن کون ان کا مددگار ہوگا؟ اور یاد رکھیے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، جس کو بھی جب اللہ گمراہ کر دیں ان کے اعمال و کردار کی وجہ سے، پھر ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، پھر وہ بچ نہیں سکیں گے۔ میرے عزیزو، آج ہم نے بھی ان چیزوں کو سمجھنا ہے، ہم نے اللہ رب العزت کا سچا نظام غالب کرنا ہے۔ یہ کتاب مقدس جو سچی رہنمائی کی کتاب ہے، جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے، اور جو ظالمانہ طاقتیں ہیں، ظلم قائم کرتی ہیں قومی سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر، ہم نے ان سے بغاوت کا اظہار کرنا ہے، اعلان کرنا ہے، ان کے خلاف جد و جہد کرنی ہے۔ یہی اللہ کا حکم ہے، اور یہی اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔
وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔